السلام علیکم۔ آج ملک میں سب سے بڑا بحران لوڈ شیڈنگ کا ہے، اور بڑا سرپرائزنگلی ایک ایسے وقت میں بحران کا وہ سامنا ہے جب 3 سال سے ہم روزانہ ایک ہی بیان سنتے تھے کہ پاکستان میں بجلی کی پیداوار ضرورت سے زیادہ ہے اور ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس دینی پڑ رہی ہیں۔ 3 سال سے ہر روز ایک ہی بیان سنتے تھے کہ سی پیک میں جو 11-12 بلین ڈالر لگا دیے گئے پاور پروجیکٹس کے اوپر، خاص طور پر پنجاب میں، وہ پیسہ ڈبو دیا گیا ہے اس بجلی کی۔ اب ہمیں یہی نہیں پتہ کہ اس کو استعمال کہاں کریں گے اور کیسے کریں گے۔ ایک زمانہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس دور کے اندر 2008 سے 13 کے اندر اس قدر بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا پورے ملک کو، اور ہر 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی۔ سی پیک کے اندر پاور پروجیکٹس کے اندر ہیویلی انویسٹ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں لوڈ شیڈنگ سبسٹینشلی کم ہوگی، بلکہ کہنا چاہیے کہ بیشتر علاقوں میں ختم ہوگی۔ ٹیکنیکل فالٹس برقرار رہے، اور اس کے علاوہ ڈسٹریبیوشن سسٹم ہمارا ایجنگ ہے، وہ ایک پرابلم سر پہ ٹھیک تھی، لیکن جو سسٹم کی ریکوائرمنٹ تھی ہماری، جتنی ڈیمانڈ اور جتنی سپلائی ہونی چاہیے تھی، وہ بیلنس تقریباً ٹھیک ہو گیا پاکستان میں۔ 3 سال کے بعد اچانک کیا ہوا آج کہ 1500 میگا واٹ، اور آج صرف لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، یہ پچھلے کئی روز سے ان اناؤنس لوڈ شیڈنگ جاری تھی۔ 700-800 میگا واٹ کو یہ ادھر ادھر کر کے مینج کر کے کھپا رہے تھے، آج وہ 1500 پہ چلی گئی ہے تو شور زیادہ مچ گیا۔ اسکول میں بچے بے ہوش ہونا شروع ہو گئے، حالت زیادہ خراب ہو گئی۔ قومی اسمبلی کے اندر نور عالم نے زوردار تقریر کر دی کہ ہمارے علاقوں میں بجلی نہیں آ رہی، تو پتہ باقی لوگوں کو بھی چل گیا۔ تو یہ کرائسس کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر وہ بجلی ہمارے ہاں ضرورت سے زیادہ پیدا ہو رہی تھی تو بجلی راتوں رات کہاں غائب ہوگی؟ ایک مضحکہ خیز بیان ہے جو ہمارے وزارت کی جانب سے جاری کیا گیا۔ مضحکہ خیز بیان کو آپ سنیں گے تو آپ سب کو ہنسی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ گرمی پڑنے کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھ گئی، ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے لوڈ مینجمنٹ کرنی پڑ رہی۔ او بھائی ظالموں، جون کے مہینے میں کبھی پاکستان میں برف باری بھی ہوئی ہے؟ جون کے مہینے میں گرمی پڑتی ہے، اور جون جولائی اگست کے مہینوں میں پیک کرتی ہے ڈیمانڈ، اور پیک ونٹر منتھ جو ہوتے ہیں دسمبر جنوری فروری، اس میں آپ کی ڈیمانڈ نیچے چلی جاتی ہے، کیونکہ ایئر کنڈیشننگ کا ایک ایکسیس آتی ہے جو آپ کو ڈیمانڈ کو اوپر لے جاتی ہے۔ جب ایئر کنڈیشننگ کا لوڈ ختم ہوتا ہے تو پھر آپ کی ڈیمانڈ نیچے چلی جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی آپ سسٹم میں اس کی گنجائش رکھتے ہیں۔ تو اگر اس کے علاوہ آپ نے کوئی لطیفہ ہمیں سنانا ہے یا کچھ ایسی طفل تسلیاں دینی ہیں تو نہ دیجیے، کیونکہ جن کے بچے آج اسکولوں میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں یا جو رات ساری سے جاگ کے دفتر صبح آئے ہوں گے، وہ آپ کو کافی دعائیں دیں گے۔ مینجمنٹ آنی چاہیے، مینجمنٹ۔ شوگر کا کرائسس، پور مینجمنٹ۔ آٹے کا ویٹ کا کرائسس، پور مینجمنٹ۔ ادویات کا بحران، پور مینجمنٹ۔ LNG کا پیٹرولیم پروڈکٹس کا کرائسس، پور مینجمنٹ۔ تو کوئی کام ڈھنگ سے کرنا آئے تو کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ طریقہ نہیں ہے۔ آج پاور سیکٹر میں بھی اسی کی مثال نظر آئی۔ ایک ہمارے باکمال وزیر ہیں، انہوں نے ہماری ایئر لائن بٹھائی، ان کو کریڈٹ جانا چاہیے، ٹرافی دینی چاہیے۔ انہوں نے پوری PIA بٹھا دی۔ PIA لاسز کے باوجود چلتی تھی، لیکن ان کی کوششوں سے ایک ہی بیان سے بیٹھ گئی۔ اب ہمارے ریلویز کے وزیر ہیں، انہوں نے آج ایک بیان دیا سی پیک کے اوپر، جو مرضی باتیں کی ہوئی ہوں لیکن ہر پاکستان چاہے اس پروجیکٹ کو اون کرتا ہے۔ فوج اون کرے گی، نواز شریف اون کرے گا، پیپلز پارٹی اون کرے گی، سارے کہیں گے ہم لے کر آئے ہیں، ہمارا ہی پروجیکٹ ہے۔ سی پیک کے اوپر ML1 کیوں تاخیر کا شکار ہوئی، اس کے اوپر اعظم سواتی صاحب کا بیان باقاعدہ چارج شیٹ ہے، دکھائیے گا جی۔ لاسٹ ویک چیئرمین صاحب کی اور میری چائنیز ایمبیسڈر سے یہ بات ہوئی، ML1 کے اندر جو شرائط آپ نے کی ہم نے اس کو مان لیا۔ ہم نے ہر صورت کے اندر اپنے پورے ریلوے ٹریک کو جو ہے وہ اپ گریڈ کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ ہے کہ 5 مہینے سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے حکم ہو۔ چائنیز ایمبیسڈرز کو مختلف طور پہ بتایا ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کریں، یہ نہیں ہو، میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کم از کم یہ فیز 1 جو ہے جس پہ ٹوٹل خرچہ آپ کا $2.4 بلین آتا ہے، یہ اگر ہم شروع کر دیں اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی مسئلہ ہے جو میں مسئلہ نہیں سمجھتا تو پھر کم از کم جو ہے باقی ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن یہ فیز 1 جو ہمارا خطرناک ہے، اور میں نے ان کو بھی یہ باور کرایا کہ اس میں انسانی جانوں کا ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ وہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا اردو کا ایک محاورہ ہے، وہ جس وزیر کو پسند ہے وہ اپنے اوپر خود ہی اطلاق اس کا کر لے۔ ایک انہوں نے اور بھی بیان دیا کہ ریلوے چلتی کیسے آج کل، وہ چلے آگے چل کے آپ کو سناتے ہیں کہ وہ کیسے ہتھوڑے مار کر ہم ریلوے چلاتے ہیں، کیونکہ جس جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں ہم نے وہ اس پٹڑی کی حالت دیکھی ہے کہ وہاں کے فش پلیٹ غائب تھیں یا ٹانکے لگا کے کیسے آپ چلا رہے تھے، لیکن وزیر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ وہ تھوڑے مار کے ہم ریلوے چلا رہے ہیں، تو بس پھر
اللہ پاک کی حافظ ہے پاکستانی قوم کا اور پاکستان کے اداروں کا. آج جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں ایوب صاحب ہیں, وفاقی وزیر اقتصادی امور ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتا بہت ہوں. شکریہ. پی ایم ایل این سے عظما بخاری صاحبہ ہمیں لاہور سے جوائن کریں گی. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. عمر صاحب, آپ کسی زمانے میں اس وزارت کو ہینڈل کرتے رہے, بڑا مشکل دور تھا. مجھے یاد ہے کہ آپ سے ہم ڈسکس کیا کرتے تھے کہ آپ نے انڈسٹری لگانی ہے. ٹیکسٹائل کے زمانے میں آپ بی ایم آر وغیرہ کر رہے تھے, 2000 کے اوائل کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے لیے بھی پاور چاہیے. پاور کہاں سے آئے گی؟ پیپلز پارٹی دور میں تو پھر پورے پاکستان میں بلیک آؤٹس ہو گئے. اب بجلی ہے اور بجلی دے نہیں پا رہے. آپ کا سوال ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام پہ بلایا. دیکھیں یہاں پہ آج جو ایک دو دن سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یا لوڈ شیڈنگ کا, یہ بنیادی طور پہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تقریباً ہائیڈل آپ کا تربیلا کے ٹربائنس کوئی بند ہے. ایکسپیکٹڈ اس کی شٹ ڈاؤن ہوئی تھی, چند دنوں میں وہ آن لائن ہو جائیں گے, اور وہ تقریباً آپ کا 2000 میگا واٹ پلس کے قریب وہ ہے. اور باقی جو آپ کے پلانٹس ہیں کوئلے کے ہیں یا باقی ہیں, وہ بھی انہوں نے اپنی وہ چل رہے ہیں. تو یہ شارٹ فال میرا خیال ہے اگلے 1-2 دن کے بعد ہوپ فلی یہ ایز آؤٹ ہو جانی چاہیے. سر آپ سے اور پوچھنا اس لیے آسان ہے کیونکہ آپ اس وزارت میں رہے بھی ہیں اور دوسری وزارتوں میں بھی آپ کو ان سے کام پڑتا رہا ہوگا ماضی میں بھی. سیزنیلٹی آتی ہے جب آپ کی ہائیڈل گرتی ہے. obviously ان مہینوں میں گرے گی, پھر آپ کی آگے پانی آنا شروع ہوئے گا تو گلیشیئر میلٹنگ کا, برسات کا, تو پھر وہ آپ کے اوپر چلے جاتی. وی نو اٹ کہ یہ سیزنیلٹی ہے, اس میں آنا نیچے. تو پھر ہم گمراہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ تو ایکسیس ہے. یہ اس بار آپ کے واٹر فلوز سیزن کے مطابق سے زیادہ لو ہیں اس وقت. مطلب آپ کی ہائیڈل جنریشن جو ہونی چاہیے وہ سیزن کے مطابق ذرا لو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تربیلا بند ہے, تربیلا کی ٹربائنز بند ہے ریپیئرز ایٹسٹرا کے لیے, تو وہ انہوں نے آلریڈی شٹ ڈاؤن لیا ہوا تھا, تو 1-2 دن تک وہ آ جائیں گی. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ سر ہائیڈل گرتی جب واٹر لیول آپ کا نیچے چلا جاتا ہے, آپ کی ہائیڈل گر جاتی ہے. تربیلا سے بھی گرتی ہے, منگلا سے بھی دو گرتی ہے. وجوہات ہیں نا ملک صاحب. آپ کے ساتھ کیونکہ بڑا پرانا واٹر فلوز کم ہوئے, واٹر فلوز آپ کے پیچھے سے کم ہوئے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کا پاور جنریشن ہائیڈل سے بائی پروڈکٹ ہے آپ کے ارسا کی انڈنٹ سے. اس کا مطلب کیا ہے عام فہم زبان میں, کہ نیچے زراعت کے لیے آپ کو صوبوں کی ضرورت ہوگی پانی, وہ انڈنٹ دیں گے تو آپ پانی نکالیں گے, اس سے بجلی پیدا ہوگی. تو یہ ایک سر پانی ابھی ضروری نکال ہی نہیں میکانزم. سکتے, آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو اپریل اور مئی کے مہینے میں جو آپ کو ٹیمپریچر جتنے نیچے اوپر جانے چاہیے تھے نہیں تھے گئے. اور یہ ہمیں پتا تھا اپریل مئی کے نہیں, مہینے سے کہ واٹر فلوز کم تھے. آپ کا ملک صاحب, آپ کا جو اس وقت آپ کی ٹربائنز جو بند ہیں, تربیلا کی جو بند ہیں, وہ آپ کی آؤٹریجز کی وجہ سے ہیں. انہوں نے مطلب پرمیشن دی تھی پہلے سے, یہ پروگرام سر تھا. 3 سال میں کچھ ایسا امپروو کیا ہم نے سسٹم کے اندر کہ بالکل یہ کیا ہے, سیزنالٹی میں یہ جو کرائسس پیدا ہوگا یہ نہ بالکل کرتے. کیا تھا. میں آپ کو مطلب بڑے عام فہم زبان میں کہتا ہوں, جس وقت ہمارے پاس حکومت آئی تو ٹوٹل آپ کی بجلی ترسیل کرنے کی صلاحیت وہ 18,000 میگا واٹ تھی. ان 2.5 سالوں میں تقریباً 4,000 میگا واٹ ہم نے اپنا سسٹم میں تقریباً 79 بلین روپیز ہم نے انویسٹ کیا ڈسٹریبیوشن سسٹم میں. آپ کے جو لو پرفارمنگ ڈسکوز ہیں اور ہائی پرفارمنگ ڈسکوز وہاں پہ ٹھیک کیا. مختلف آپ کے ہبز ہوتے ہیں شہروں کے قریب, جس طرح کے آپ کا NTDC ڈی سی کے سسٹم ہے, یہاں پہ ہم نے ڈسٹریبیوشن سسٹم میں انویسٹ کیا. اور تقریباً آپ کا سر میرا پروڈیوسر پنڈی میں مری روڈ پہ رہتا ہے, تو 40 میں آج آپ نے آفیشیل نمبرز دیے ہیں کہ 24,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہے. اس کی رات 1 بجے سے اس کے گھر میں بجلی بند ہے. تو میں نے آپ کو بتایا نا جی, اس تقریباً کا مطلب ہے کہ سسٹم میں کوئی بہتری نہیں ہے. ویسے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ ہائیڈل کی وجہ سے 2,000 میگا واٹس کی اس وقت کمی آ رہی ہے. میں نے کلیئرلی آپ کو بتایا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کی ترسیل کرنے کی صلاحیت اس وقت 25 سے 26,000 میگا واٹ آپ کے سسٹم میں بڑے آرام سے آپ کر سکتے ہیں. جو ہم نے سسٹم مطلب امپروو کیا ہے وہ ہے. اور ڈسٹریبیوشن سسٹم میں بھی پہلے تو آپ 18,000 کے اوپر جا ہی نہیں سکتے سر تھے. ایک زمانے میں وہ لطیفہ ہوا کرتا تھا کہ غازی بروتا ڈیم ہم نے بنا لیا اور اس کے لیے تار ڈالنا بھول گئے. پھر ہمیں 200 ملین کا ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پروجیکٹ دیا تھا اسکول بنانے کا. اسکول بنائے تھے تو اس کے اندر وہ فرنیچر خریدنے کی پروویژن ڈالنا بھول گئے, تو وہ 3-4 سال اسکول ہی نہیں تھے چلے. غازی بروتا کی تار ہم نے بعد میں ڈالی تھی. تو ابھی بھی لگتا ہے ایسی لطیفہ ہے, کہیں سوچ نہیں ہے, کہیں تار نہیں ہے. نہیں. آپ کا یہ کہ آپ نے پچھلے سال, اس سے پچھلے سال تقریباً 2.5 سال آپ کو کوئی ایشو بنا, کیونکہ ہم نے ترسیل کا نظام ٹھیک کر دیا تھا. یہ اس سال ان کو آ کے ایشو ہو رہا ہے. اور حماد اظہر صاحب نے بھی میرا خیال ہے ابھی بات چیت کی ہوگی, انہوں نے بھی یہی ایکسپلین کیا تھا. سر مینجمنٹ بہتر کریں سر, یہ کچھ نہ کریں جو کچھ ہو رہا ہے.
PIA کے ساتھ ہوا, ریلویز کے نہیں ساتھ ہوا, ہو جائے گا, شوگر کے ساتھ ہوا, اگلے ایک دو وی دن ٹاٹا کے ساتھ ہوا. اگلے ایک دو دن میں کلیئر کر دیں گے. پر اہم بات یہ کہ آپ کا سسٹم جو ہے ہم نے اٹھا کے مطلب 18,000 میگا واٹ سے ہم لوگ 24-25,000 میگا واٹ کی ترسیل پہ لے گئے. آپ کو میں پھر ریپیٹ کروں, تقریباً 79 بلین روپیز آپ کا انویسٹ ہوا ہے ڈسٹریبیوشن سسٹم میں. تقریباً 47 ارب روپے ہم نے انویسٹ کیا ہے آپ کے عظما بخاری. کیا ہوا عظما میں بول جاتا ہوں, عظما بخاری کیا ہوا یہ پاور شارٹیجز, لوڈ شیڈنگ؟ ہم تو سوچتے تھے کہ آپ نے اتنے کارخانے لگا دیے ہیں کہ وہ ڈھیر ساروں کے ہم بجلی کے پیسے دیے جا رہے ہیں, چلانے بھی نہیں پڑ رہے, تو ابھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. بہت شکریہ ملک صاحب. پہلے تو یہ لطیفہ مشہور تھا پہلے 2 سالوں کے اندر کہ نواز شریف صاحب نے جو بجلی بنائی تھی وہ شاپر میں ڈال کے ساتھ لے گئے تھے تو بجلی نہیں تھی, اور ان کے مطابق اب ان کی بندہ یا تو ہم پاگل ہیں سب کے سب یا ہمیں پاگل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بجلی اتنی زیادہ بنا دی ہے کہ ہم سے سنبھالی نہیں جاتی, اور آج جو ہے وہ ہمیں ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے کہ وہ دیکھیں مینجمنٹ ہے, وہ فلانا ہے. مجھے ان سے پوچھ کے یہ بتائیں, یہ کامن سینس ہے, ایک چھوٹی سی کامن سینس ہے کہ گرمی کے موسم میں آپ اپنا ریفریجریٹر نہیں جو ہے نا وہ بند کرتے. آپ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے, ریفریجریٹر بند نہیں ہو سکتا. ان کو نہیں پتا کہ جون جولائی میں کتنی بجلی جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے, اور اس مینجمنٹ کے لیے آپ نے پہلے پلان کیوں نہیں کیا. اور یہ جو ڈسٹریبیوشن کا اتنا جو انہوں نے مار کا سر انجام دیا, یہ ایسے ہی ہے جیسے 350 ڈیم بن گئے تھے نا پشاور کے اندر, اور جو KP کے اندر بننے تھے وہ 350 ڈیم جو ہے انہوں نے پورے پاکستان کو بجلی فراہم کرنی تھی. تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے. پورا کرکس یہ ہے, ابھی میں AC نہیں چلا پا رہی ہوں, یہ آپ کا کیمرہ مین بیٹھا ہنس رہا ہے. میں نے جو ہے وہ جب بھی AC چلانے کی کوشش کی ہے, وولٹیج اتنا کم ہے کہ AC نہیں چل سکتا. میرے گھر کا ایک روم ریفریجریٹر اور ایک ڈسپینسر وہ پہلے اڑ چکا ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, 1 مہینے سے لگاتار یہ تماشا چل رہا ہے. اور خاص طور پر رات کو جو لوڈ شیڈنگ کا عالم ہے, یہ تو ریکارڈ آج جیسے آپ نے کہا کہ چونکہ آج جو ہے وہ زیادہ ملک کے اندر ہوئی تو پھر جو ہے وہ زیادہ شور مچا. آج بھی ان کے PTI کے ایک MPA صاحب جو ہیں وہ بھی ایک گرڈ اسٹیشن کے اندر گھسے ہیں, اور گھس کے انہوں نے جا کر جو ہے وہاں پر بجلی کے جو ہے وہ اپنی لائنیں بحال کرائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تماشا اور ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا ہے, وہ ڈسٹریبیوشن میں جو آپ نے اتنے بلین ڈالے, مجھے بتائیں وہ کہاں چلے گئے؟ وہ کہیں مطلب زکوٰۃ کی طرح کھائے گئے اس ملک کے اندر؟ وہ ڈسٹریبیوشن جو ہے آپ کی بہتر کیوں نہیں ہوئی؟ سرکولر ڈیٹ جو ہے آپ کو 1200 پہ ملا تھا, اور آج جو ہے سرکولر ڈیٹ 2800 پہ ہو گیا ہے. ان کے اوپر بہت سارے چارجز ہیں. پہلا چارج نمبر 1, آپ نے سرکولر ڈیٹ جو اضافہ ہوا ہے فرنس آئل سے جو بجلی بنائی گئی ہے, ندیم بابر صاحب بھی اور عمر ایوب صاحب بھی, ان دونوں کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں. جب LNG کا پرابلم ہو رہا تھا, جب LNG فری مل رہی تھی, انہوں نے لی نہیں, انہوں نے اس وقت جو ہے وہ نہیں کیا. اور آپ نے بڑا گریس مارکس دیے ہیں ملک صاحب ان کو. آپ نے کہا کہ آٹا, چینی, ادویات, یہ سارا یہ جو ہے وہ پور مینجمنٹ سے ہوا. سوری, یہ کرپشن سے ہوا ہے. اور اس کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ جو ہمیں کہا تھا کہ آ کے ہم ختم کر لیں گے, اور بس ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی تصویر دیکھا کریں گے ڈسٹریبیوشن لائنز, اور سب ٹھیک ہو جائے گا اس ملک کے اندر. ایسا ہوا نہیں ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. اور ندیم بابر صاحب کے اوپر جو چارجز لگا کے تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تھی, کہاں ہے اس کی رپورٹ بتائیے؟ ایک انہوں نے رپورٹ IPPs کے اوپر بھی بنوائی تھی, یاد ہے نا آپ کو, ہمارے پہ الزام لگا آتے ہی, اور کہا کہ جی وہ بس یہ ہو گیا. نون لیگ جو ہے ان کو باتیں سوچتی ہیں, چونکہ ان کو جو بجلی دے گئے ہیں نا, ان کو یہ ابھی ACO میں بیٹھتے ہیں گھروں میں اپنے موجے کرتے ہیں, ان کے گھروں پہ پتھراؤ نہیں ہو رہے. وہ شکریہ ادا کریں عمران خان صاحب جو ہے نا, وہ نواز شریف اور شہباز شریف کا, کہ بجلی دے گئے اتنی کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ لوگ اب حکومت کے گھروں کے اوپر پتھراؤ نہیں کر رہے. لیکن آج بھی وہی ڈٹائی ہے, آج بھی وہی سب کچھ ہے کہ ایک طرف ان کی مہنگی بجلی بنا دی ہے, ہمیں بہت بجلی ہے ہی بہت, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. شہباز گل صاحب کے ذرا ٹویٹ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی, ذرا اسکرین پہ چلائیے. شہباز گل صاحب پچھلے 1 مہینے سے وہ اس بات پہ لگے ہوئے ہیں بجلی بہت زیادہ ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بجلی کہاں استعمال کریں. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. عمر صاحب آپ اس کا جواب دیں. بڑے مزے کی بات انہوں نے کی ہے عظما صاحبہ نے. بنیادی طور پہ 2-3 چیزیں ہیں. سرکولر ڈیٹ کی وجوہات, سرکولر ڈیٹ کی 2 چیزیں ہوتی ہے, ایک سٹاک ہوتا ہے اور ایک بہاؤ فلو ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے جو فلو ہے جو آپ کو دینا پڑتا ہے سالانہ, وہ تقریباً جو مسلم لیگ سرکولر ڈیٹ وجہ بڑھا کیوں ہے, 2 وجوہات کی وجہ سے. کیپیسٹی پیمنٹ جو کہ انہوں نے ابھی کتنا ہے اسٹاک, کتنا ہے سر؟ تقریباً 2000 ارب کے قریب پہنچا ہوا ہے, کوئی 2600 ارب کے قریب ہے ابھی, 2000 پلس ہے. پر اس پہ اہم بات کیا ہے؟
اہم بات اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کا سرکولر ڈیٹ کہاں سے ہے. کیپیسٹی پیمنٹ جو انہوں نے معاہدے کیے تھے, بجلی آپ خریدیں, آپ استعمال کریں نہ کریں, آپ نے دینا ہے. جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت 2013 میں آئی تھی, اس وقت سرکولر ڈیٹ کا جو آپ کا سٹاک تھا وہ بلکہ جو آپ کا سرکولر ڈیٹ کا سالانہ فلو تھا وہ کیپیسٹی پیمنٹ جو تھی وہ تقریباً 250 ارب کی تھی. وہ 2018 میں تقریباً چڑھ کے ہو گئی تھی 450 ارب, 2019 میں وہ 650 ارب, اور اس سال وہ 850 ارب. کیپیسٹی پیمنٹس کیا ہیں؟ بجلی آپ استعمال کریں نہ کریں آپ نے دینی ہے. کن کی وجہ سے؟ انہوں نے جو مہنگے معاہدے کیے تھے, ان کے معاہدے آج انہوں نے پاکستان کا جو انرجی سیکٹر ہے اس کو گروی کر کے رکھ دیا. کیسے؟ انہوں نے 4000 میگا واٹ جو کہ رینیوبل انرجی, شمسی توانائی, ہوا کی توانائی سے انہوں نے بنانے تھے, اس کو رد کر کے یہ چلے گئے اپنے فاسل فیولز پہ, مہنگی بجلی پہ. اور جو انہوں نے ریٹس آپ کی رینیوبل انرجی میں دیے وہ تقریباً 23 روپے فی یونٹ ملک صاحب انہوں نے دیے. ہماری حکومت نے آ کے سولر اور وینڈ کے پروجیکٹس تقریباً 6.5 روپے پر یونٹ پہ ہم لوگ لے آئے. کیا عمران خان صاحب کی حکومت میں کوئی شمسی توانائی تیز ہو گئی یا ہوا زیادہ تیز؟ 1100 سے 2500 ارب تک کیسے پہنچ گیا سرکولر ڈیٹ؟ آپ کا تو کم ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں سرکولر ڈیٹ کیا ہوتا ہے. سرکولر ڈیٹ جو انہوں نے, جو ہم لوگ بات کرتے ہیں نا بارودی سرنگیں محیطی, یہ وہی کیپیسٹی پیمنٹس ہیں. ہمارے پاس کیا آپشن تھا جس وقت حکومت آئی تھی؟ تو امیجیٹلی تقریباً 3.5-4 روپے بجلی مہنگی کرتے. وہ تو آپ نے کی نہیں, ہم نے ایک دم نہیں کی, تقریباً دونوں حصوں میں وہ تقریباً یا کرتے تو تقریباً لوگ تو بجلی آج مانگ رہے ہیں سر, 6-7 روپے اور بھی کرنا تھا. اور بجلی مانگ رہے ہیں. اور میں ایک سیکنڈ نہیں ملک صاحب, ابھی تحمل سے میری بات سنیں گے. آپ نے ان کی بھی بات تحمل سے سنی ملک صاحب, میری بھی تحمل وداؤٹ انٹرپشن. تقریباً 13.5 روپے سے یونٹ کی بجلی یا پی ایم ایل این کے جو کانٹریکٹس ہوئے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس, اسی پہ ہی ہم جو چلتے تو بجلی آج 24 روپے یونٹ پہ چلی جاتی, اس سے اوپر. اچھا, نمبر 1. نمبر 2 اہم بات یہ ہے کہ ان کی جو فالٹی پالیسیز تھیں, کیپیسٹی پیمنٹس وہاں پہ آ رہی ہیں. سرکولر ڈیٹ آپ کا کہاں سے بڑھتا ہے؟ سرکولر ڈیٹ یا چوری ایٹسیٹرا ہے, سرکولر ڈیٹ کے بلڈ اپ میں وہ تقریباً 20% حصہ ہے. زیادہ تر آپ کا کیپیسٹی پیمنٹس یا ٹیرف کا انکریز ہوتا ہے. ٹیرف کا انکریز ہم نے اس سطح سے زیادہ نہیں کیا, عوام پہ بوجھ بنتا ہے. اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں 2 گنا تو کر چکے ہیں, اور کتنا چاہیں گے آپ؟ اور مزید بھی کرنا. ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹس 3 سالوں میں آپ 2 گنا کر چکے ہیں. ملک صاحب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں ان کی وجہ سے کتنی وہ بڑھنی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 23-24 روپے یونٹ سے زیادہ بڑھنا تھا ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. اچھا, دوسری اہم بات, اس سال یہ سٹیٹڈ ریکارڈ ہے, جو سرکولر ڈیٹ کا بہاؤ مسلم لیگ نون نے چھوڑا تھا اس کا بہاؤ باوجود اس کے کیپیسٹی پیمنٹس بڑھ رہی ہیں کہ آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں, اس سے 100 ارب روپے ہم لوگوں نے کم کیا ہے. اور آگے جا کے منسٹری آف پاور اس کو کم کرے گی. کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ بھاؤ بھی کم ہو گیا. نہیں, بھاؤ کم ہوگا. سرکولر ڈیٹ بھی 2500. دوسری اہم بات 1100 سے 2500 روپے. دوسری اہم بات, جو پاور سیکٹر میں ریفارمز ہو رہے ہیں, آپ کا تقریباً جو آپ کا آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوسیشنز, گورنمنٹ کی آئی پی پیز اور گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ ری نیگوسیشنز, 4000 ارب روپے کی سیونگ آئے گی اگلے 15 سے 20 سالوں میں. یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ سٹرکچرل ریفارمز ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے, جس کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. دعا کروں گا کہ بہتری بھی آ جائے کہیں پہ. اور یہ بھی میں کہتا چلوں, جہاں پہ آپ کو معلوم نہیں ہے جس ناکارہ سسٹم انہوں نے چھوڑا, میں پھر بات کرتا ہوں, یہ ٹیمپرری فیز آیا ہوا ہے. منسٹری آف پاور اس کو میرا خیال ہے یہ ابھی جو تربیلا آن لائن آ جائے گا, اور یہ پہلے سے پلاننگ تھی, وہاں پہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی لگی ہوئی ہے, یہ آن لائن لے آئیں گے, ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ جب 43-44 ڈگری پہ جائے نا اسی وقت یہ سارا کچھ دیکھیں 2-2.5 سال ہم نے چلایا نا, مطلب کوئی ایشو تھا, یہی سسٹم ہے نا, تو ایک ٹیمپرری آؤٹیج آیا ہوا ہے, انشاءاللہ نکل جائیں گے اس میں سے. اس وقت سسٹم ٹھیک چل رہا تھا, بالکل ہم نے کیا تھا. اس وقت نون والے تارے اٹھا کے نہیں ساتھ لے گئے. کب 2-2.5 سالوں میں ہم نے خود سسٹم چلایا ہے, انہوں نے تو ہم نے فرسودہ سسٹم دیا ہے. اس اور اب دوبارہ فرسودہ ہو گیا 2 سال. نہیں, میں نے بتایا ٹیمپرری ایک فیز آیا ہوا ہے, اس کو یہ ٹھیک کریں. سر ایک نور عالم, نہیں رکیے ذرا عظمیٰ بی بی, ایک نور عالم صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سن لیں. نور کیا کہا جی اسمبلی میں کل, وہ بھی سنوا دیں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے نہیں ہے سر, 24 اور 22 گھنٹے چلتی ہے. یہ مردان کے منسٹر صاحب ہیں, ان سے بھی پوچھئے گا, حلفاً ان سے پوچھئے گا کہ ان کے حلقے میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا نہیں ہے. کوئی ایریا ایسے نہیں ہے جہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہو. آپ کا کوئٹہ میں بجلی ہے نہیں ہے,
आप लोगों से नहीं सुनते गालियां, सारे एमएनएस को देते हैं जब बिजली चली जाती है, बददुआएं देते हैं। वी आर हियर टू सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वी आर नॉट रूलर्स एंड वी शुड नॉट एक्ट लाइक रूलर्स। ये जाबिराना सोच गलत होती है। बिजली और महंगाई दोनों सबसे बड़े पाकिस्तान की वबा है, और जब तक हम बिजली नहीं देंगे, जब तक हम प्राइस हाइक को कंट्रोल नहीं करेंगे, महंगाई को, तो ये पाकिस्तान नहीं बच सकता। आज़मा बीबी, अब आप जवाब दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में बिजली नापैद हो जाए, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स है हर जगह। पंजाब से मैंने बहुत सुनी है, शायद मेरा इस इलाके से ज़्यादा ताल्लुक वास्ता है, तो मैंने बहुत कंप्लेंट सुनता था, लेकिन नूर आलम की तकरीर सुन के तो लगता है कि कोई हालात अच्छे हैं ही नहीं है। बाकी जगहों पर भी यही सूरत हाल। मैंने तो गुजारिश की है मलिक साहब कि पिछले 1-1.5 महीने से अभी, और तब तो अभी मौसम बेहतर था, ये हालात नहीं थे, तब भी ट्रिपिंग और वोल्टेज की कमी और जो बिजली की लोड शेडिंग है वो चल रही थी। लेकिन 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो उमर अयूब साहब ने की हैं विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट। उन्होंने बार बार अभी भी इस्तेमाल किया कि उन्होंने को 3-4 दफ़ा तो कम से कम इस्तेमाल किया, बिजली इस्तेमाल करें ना करें हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बिजली इस्तेमाल कर लें, आप पैसे तो दे रहे हैं ना, तो ये हमें काहे के लिए मार रहे हैं? हमारे बच्चे जो हैं वो काहे के लिए 40-45 डिग्री के अंदर जो है उनकी नाक की नक्सीरें फूट रही हैं, वो बेहोश हो के जा रहे हैं। कर लें बिजली इस्तेमाल। मैंने जो 2-3 सवाल पूछे थे उसका जवाब मुझे नहीं मिला। पहला सवाल मेरा फिर से मैं दोहरा देती हूँ, मुस्लिम लीग नून की जो करप्ट हुकूमत थी उसके अंदर बिजली की कीमत क्या थी और आपने इस बिजली की कीमत में कितना इजाफा किया है इस जो हाजी और सादिक अमीन की हुकूमत आई है उसके अंदर। नंबर 2, मैंने पूछा है कि आपने फर्नेस ऑयल से बिजली कितनी बनाई है और बाकी जो हमारे पास तरीकाकार हैं उनसे बिजली कितनी बनाई है। मैंने ये सवाल पूछा बड़ा कैटेगोरिकली और इसका जवाब मुझे उमर अयूब साहब से मिलना चाहिए। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी हुकूमत बार बार, एक मिनट मालिक साहब, एक मिनट मैं बात पूरी कर लूँ, सिर्फ एक बात पूरी कर लूँ। ये जो बार बार हमारी हुकूमत कह रहे हैं उमर अयूब साहब, अनफॉर्चुनेटली ये उस वक्त हमारी हुकूमत में साथ शामिल थे, तो इतने बुरे इक़दामात इनके सामने हो रहे थे, महंगे मुआहदे हो रहे थे, इनको तो फ़ौरन कौम को एतमाद में लेना चाहिए था, इनको हीरो बन जाना चाहिए था, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग इस मुल्क के साथ। जो आज कह रहे हैं कि अज़ाब हो गया और हमने ये कर दिया और हम खा गए और महंगे मंसूबे, उस वक्त हीरो बन जाते। किस दिन आपको लगा कि नून लीग से छोड़ देना चाहिए? ये पावर के महंगे मुआहदे कर रहे थे, इसलिए आपने छोड़ने का फैसला? I left the party, मैं निकल गया था। आपको कब लगा कि छोड़ देनी चाहिए पार्टी? मैंने तो 2015-16 के बाद मैं निकल गया था। You left the party before elections. PTI में मैंने ज्वाइन किया था। You left the party after before elections. पहले भी, और जब आपको पावर के महंगे मुआहदों की वजह से? No, you were not. उमर अयूब साहब गलत बयानी है, रीजंस की वजह से गलत बयानी है। I left the party. अज़मा बीबी क्यों छोड़ा था इन्होंने? When you left the party before 2 months before the elections, you left the party जब आप पूरा टेन्योर एंजॉय किया, आपने मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज एंजॉय की और उसके बाद आपको 2 महीने पहले पता चल गया कि हुकूमत बहुत गलत थी। 2015 कमाल है। 2015 में मैंने टिकट भी नहीं लिया था पार्टी का। मेरी वालदा भी आपको मालूम है, she was sick, I did not contest the election। 2015 में कौन सा इलेक्शन हुआ था? पार्टी से निकाली हुई थी। उमर अयूब साहब 2015 में कौन सा इलेक्शन हुआ था? 2000 इलेक्शन में बाई इलेक्शन हुआ था। बाई इलेक्शन का बाई इलेक्शन हुआ था ना। हाँ, आप हमारी पार्टी को तब छोड़ के गए हैं इलेक्शन से 2 महीने पहले, जब आपको भी पता चल गया कि हवा इमरान खान साहब की तरफ की है। बहरहाल छोड़ें, ये आपका हक है, आप जहां मर्जी जाएं। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जब आपके सामने ये सारे महंगे मंसूबे हो रहे थे, आपने कौम को एतमाद में क्यों नहीं लिया? आप नून लीग के खिलाफ खड़े क्यों नहीं हुए? आपने ये जुल्म क्यों होने दिया हमारे साथ? छोड़ दी थी। हमारे इख्तिलाफात थे पार्टी के अंदर। नहीं, जब तक आप थे तब तक ये भले लोग थे या उस वक्त भी छोड़ा? हमारे मेरे इख्तिलाफात थे पार्टी के साथ। I left the party और मैंने फिर पीटीआई से कंटेस्ट किया था। ब्रेक ले लें, फिर आप पहले जवाब देना चाहेंगे? पहले ब्रेक ले लें। दे दूं, फिर आप ब्रेक पे जाइए। प्रोड्यूसर साहब है टाइम या ब्रेक ले लें? पहले ब्रेक पहले ले लें जी, ब्रेक पहले ले लें, ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आप जवाब देना चाहेंगे जी उनके जो जी जरूर। मुझे 2-3 मिनट जरा क्लियर दीजिएगा। नंबर पहली बात ये नदीम साहब कि जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट आई तो मुस्लिम लीग नून का जो सिरा हमारे गले में आया हुआ था, इन्होंने फंदा फिट किया हुआ था, वो आपका टैरिफ इंक्रीज इन्होंने नहीं किया था और उसका टोटल बिल बनता था 229 अरब रुपया।
کہ انہوں نے نہیں کیا. کیونکہ ان کو الیکشن نظر آ رہا تھا, 1.5 سال انہوں نے بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی, وہ ہمارے گلے پڑ گیا. اس کے مطابق ہمیں بجلی کی قیمت آتے ساتھ ہی انکریز کرنی چاہیے تھی, تقریباً 2 روپے 29 پیسے, ہم نے نہیں کی, اس سے کم کی. اچھا, دوسری چیز اہم بات یہ ہے کہ جو انکریزز آئی ہیں وہ ساری کی ساری وہ کیپیسٹی پیمنٹس ہیں جو کہ ان کی وقت سے آ رہی ہیں. کیپیسٹی پیمنٹس سیدھا کا سیدھا آپ کے ٹیرف میں جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے, آپ اس فیلڈ میں رہے ہیں تقریباً 25 سال سے, تو جتنے کے جتنے انہوں نے فالٹی معاہدے کیے, میں نے آپ کو سیدھا بتایا کہ آپ کا جو آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ تقریباً آپ کے 200 ارب, جو اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی, کیپیسٹی پیمنٹس ان کا 200 ارب تھا, تقریباً 850 ارب روپیہ اس وقت ہو گیا ہے. 650 ارب انہوں نے جو ایڈیشن کیا اور اس کو انہوں نے 1400 ارب پہ لے کے جانا ہے, وہ تقریباً آپ کا بن جاتا ہے 24 روپے فی یونٹ سے بھی زیادہ کا انکریز. سارے کے سارے معاہدے اس پہ وہ ان کی وجہ سے. نمبر ایک, پرائس انکریز کے بارے میں ایک. نمبر دوسرا, فرنس آئل میں چیلنج کرتا ہوں, ڈیٹا اٹھا کے لے لیں. مسلم لیگ نون کے دور میں جناب والا ان کا فرنس آئل چلتا تھا تقریباً 30% سے بھی زیادہ. پچھلے 2-2.5 سالوں میں ہم لوگ ایوریج اس کو لے آئے تقریباً 4% سے بھی کم, 4% سے کم. یہ میرا ڈیٹا نہیں ہے, یہ انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر کا ڈیٹا ہے جو کہ پبلکلی اویلیبل ہے, اور میں آپ کو ایک منتھ کا آپ کو دکھا سکتا ہوں. اگر آپ کی اجازت سے میں ایک سیگمنٹ کرنا چاہتا ہوں. آخری کویسچن انہوں نے ایل این جی کا پوچھا. ایل این جی کا ہم نے قطر سے ہم نے ایکسٹرا کارگوز لیے, اور وہ بھی ان کو معلوم ہے کہ ان کی مطلب 2 ٹرمینلز بن رہے ہیں. ایک ٹرمینل جو ہے وہ اس کی قیمت کم ہے, دوسرا ٹرمینل آ رہا ہے اس کی قیمت زیادہ یہ لے رہے ہیں. ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے نہ انہوں نے ایل این جی میں سٹوریج بنائی نہ کچھ اور دیا. نہیں, مسلم لیگ نون کا تھا. اچھا, سونے پہ سہاگا. آخری چیز, نہ سٹوریج بنائی. دوسری اہم بات یہ ندیم صاحب کہ انہوں نے کیا کیا کہ پاور پلانٹ بنائے اور ایل این جی ٹرمینلز کو کہا کہ ایل این جی والوں کو اس ٹرمینلز کو کامیاب کرنے کے لیے کہ آپ نے یہ بجلی ایل این جی سے بنانی ہے, 15 گن پوائنٹ پہ رکھ کے 4000 میگا واٹ کے ڈیزل سے بنوانی چاہیے تھی. نہیں, رینیوبل انرجی پہ جاتے, رینیوبل انرجی پروجیکٹس انہوں نے سستے پڑتے تھے قربان کر کے مہنگے پروجیکٹ میں. آصف پیر صاحب جو سی او ایس سسٹمز لمیٹڈ کے, اور پاکستان میں پچھلے 2-3 سالوں کے اندر اگر ایک چیز بہت پازیٹیولی مجھے ہائی لائٹ کرنی چاہیے تو پاکستان سے سافٹ ویئر کا شعبہ ہے, آئی ٹی کا شعبہ ہے, جس نے ترقی بھی کی ہے اور دنیا میں برآمدات بھی بڑھی ہیں. اگر میں ٹوٹل پکچر پینٹ کروں تو وہ پاکستان کے لیے اس وقت بہت گلومی ہے. 3 سال ہم کہتے رہے کہ 17-18 میں 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمیں برباد کر گیا, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. بالکل صحیح بات تھی, کیونکہ ایکسپورٹس تھیں 23 ارب ڈالر یا 24 ارب ڈالر, امپورٹس تھیں 60 ارب ڈالر. یہ جو 36-37 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا ہمارے جیسے غریب ملک کے برداشت سے باہر ہے. رواں سال, یہ جو سال ابھی چل رہا ہے, 50 ارب ڈالر کی امپورٹس ہم کر چکے ہیں, 22.5 ارب ڈالر کی برآمدات ہیں ہماری, اور دوبارہ سے 30-32 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہونے جا رہا ہے. ایک شعبہ ایسا ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے آئندہ آنے والے سالوں میں. ایک سنگل لارجسٹ کنٹریبیوٹر ہو سکتا ہے ہماری برآمدات میں اضافے کا, اور وہ ہے آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز. آصف پیر صاحب, آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, اور آپ ہی سے جاننا چاہوں گا کہ کتنا پوٹینشیل ہے, کتنی اس شعبے سے برآمدات ہو سکتی ہیں. جی, السلام علیکم ندیم صاحب, اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ. یہ ہماری اس وقت آفیشیل جو اسٹیٹ بینک کے نمبرز ہیں, مجھے اس وقت اندازہ ہے کہ $2 بلین تک ہم پہنچ جائیں گے اس جون کے اینڈ تک. یہ آفیشیل نمبر ہے. آئی تھنک جو ان آفیشیل سورسز ہیں جو کہ فری لانسرز ہوتے ہیں ہمارے, جو کہ کافی کوانٹٹی میں انکریز ہو گئے ہیں اس وقت, وہ میرے اندازے کے مطابق $500 بلین to $1 بلین اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ جتنا ان آفیشیل یہ جو فری لانسرز ہیں ان کو کسی طرح, اور باقی جو سورسز ہیں جو کہ نیٹ میں نہیں ہیں, ان کو کسی طرح ہم کچھ انسینٹیوائز کریں اور ان کو لے کے آئیں, تاکہ ہمارا آفیشیل نمبر, ہماری انڈسٹری کا سائز جو ایک اپلفٹ ملے گا وہ امیڈیٹلی ہم کو مل جائے گا $2.5 to $3 بلین کا. سو ایز یو سیڈ کہ آپ نے بتایا کہ جیسے 22-23 بلین کی اگر ہماری ٹوٹل 22 سے 25 بلین کی ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں تو اس میں 10% آئی ٹی آلریڈی پہنچ چکا ہے, اینڈ پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے. اب
اگر اس کو ہم نے 5 years ڈاؤن دی روڈ پوچھوں آپ سے آصف صاحب کہ 5 سال میں اگر آپ کو انسینٹیوز وغیرہ صحیح دیے جائیں، انسینٹیوز بعد میں پوچھتا ہوں، تو پوٹینشیل کتنا ہے 5 سال میں ہم کتنا ایکسپورٹس کر سکتے ہیں آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سروسز سے؟ دیکھیے سر، اس وقت ہمارا گروتھ ریٹ چل رہا ہے 40 سے 50% ایئر آن ایئر. تو اگر آپ یہ لگاتے ہیں تو وی ول ڈیفینیٹلی کراس یا ہٹ اباؤٹ 10 بلین پلس، رائٹ. بٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے کچھ کام کرنے پڑے. انسینٹیو از ناٹ دا اونلی سولوشن، رائٹ. آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں گا. ابھی ہمیں سپلائی کریٹ کرنی ہے. ہمارا جو ایچ آر ہے وہ بہت اس وقت چیلنجنگ سچویشن میں ہے. اب سپلائی جس طرح ڈیمانڈ، یہ کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے بہت ڈیمانڈ کا فلو پاکستان میں ہوا ہے. فری لانسرز بہت گرو ہوئے ہیں، تیزی سے گروتھ آئی ہے، لیکن ہمیں اتنی تیزی سے سپلائی بھی بڑھانی ہے. اور اگر ہم سپلائی نہیں بڑھائیں گے تو پھر یہ گروتھ مشکل ہے. کیونکہ اگر میں آپ کو اپنا ایک سپلائی اندازہ کیسے بڑھائیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی وہ بھی میں بتاتا ہوں. اور آپ کو صرف ایک نمبر بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو $1 بلین کی ایکسپورٹ سروسز سیکٹر سے بڑھانی ہے، ناٹ دا اسٹارٹ اپ اینڈ ادر اسٹف، دین یو نیڈ اباؤٹ 40,000 پروگرامرز یا 40,000 پیپل رفلی. تو وہ 40,000 لوگ آپ کو ہر سال ایڈ کرنے $1 بلین کے لیے. تو یہ بڑا نمبر ہے. سپلائی بڑھانے کے لیے 2-3 چیزیں ہیں جو لانگ ٹرمز پہ تو دیکھیں ہم بات کریں گے تو ہم یونیورسٹیز اور یہ وہ سیٹ اپ کریں، ان کو پروگرام جو زیادہ بچے انڈکٹ کریں، زیادہ لوگوں کو. آئی وڈ سجیسٹ ایون میری آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک یہ لوگوں کو بچوں کو ایک ہے کہ اس میں اتنا پوٹینشیل ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں آئیں. اور ایون جو یونیورسٹیز جو بوٹ کیمپس ہم نے لگانے پڑیں گے، گورنمنٹ سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ سب سے بڑا اگر کام کرنا ہے تو اس میں جو بھی فنڈنگ چاہیے جتنی یونیورسٹیز کے ساتھ کریں، بوٹ کیمپس لگائیں، بٹ اس میں فنڈنگ پرووائڈ کریں جو انڈسٹری کے ساتھ مل کے جو انڈسٹری کو ضرورت ہے اس پہ کام کریں. یہ جو بز ورڈز پہ ہم نہ جائیں کہ ہمیں بلاک چین کے بندے چاہیے، ہمیں اے آئی کے بندے چاہیے. ایسا نہیں ہے. انڈسٹری کو کچھ اور چاہیے. بلاک چین اور یہ چیزیں نہیں چاہیے کیونکہ یہ اسکیلیبل نہیں ہے. ہمیں اسکیلیبل چیزوں پہ بہت ساری چیزیں چاہیے، وہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. اور یہ ہماری گورنمنٹ سے ہم نے سجیشنز بھی دیے ہیں کہ یہ ان چیزوں پہ جو کام کریں جس پہ آج ڈیمانڈ ہے ہمارے پاس. اور اس ایچ آر میں لیڈرشپ بنائیں. لیڈرشپ ہمیں کریٹ کرنی ہے، مڈل مینجمنٹ کریٹ کرنی ہے. ہمیں ایچ آر چاہیے. اور ہمیں بہت سارا صرف کمپیوٹر سائنس کا بندہ نہیں چاہیے. ابھی ہمیں میتھمیٹیشینس کو بھی جن کی کریٹو یا تھنکنگ ایبلٹی ہے، جن کے پاس انالیٹیکل اسکلس ہیں، ہمیں ان کو لے کے انڈکٹ کر کے، چاہے وہ انجینئر ہو، میتھمیٹیشینس ہو، بی ایس سی ہو، ان کو ہمیں ایگریسو بیسس پہ associate degree program, not 4 years, even we have to train them and we have to use them effectively. تو یہ بہت سارے کام ابھی پیرالل ایک اور سوال کا آپ جواب دے دیں. بجٹ آنے والا ہے، بجٹ کے حوالے سے آپ کے شعبے کے لیے کوئی خاص اگر ریکوائرمنٹ ہو یا تجویز ہو تو جلدی سے وہ بتا دیجیے. جی بجٹ کے لیے آئی تھنک میں سب سے پہلی ریکویسٹ یہ کروں گا کہ دیکھیں ہمیں پاکستان سافٹ ویئر آئی ٹی ایکسپورٹ کو ایک انڈسٹری کا درجہ ملنا چاہیے. آج ہمارے پاس وہ اسٹیٹس نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے جو ایکسپورٹ انڈسٹری کو بینیفٹس ہیں وہ آئی ٹی کو نہیں ملتے. اگر وہی بینیفٹس جو دوسری آپ ٹیکسٹائل اور دوسری ایکسپورٹ انڈسٹری کو دیتے ہیں وہی آئی ٹی کو آپ کیری فارورڈ کر دیں، اٹ ول سالو لاٹ آف ایشو اینڈ اٹ ول انکریج لاٹ آف انویسٹمنٹ. یہ ایک پہلی ریکویسٹ ہے. دوسری آئی تھنک ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ جس طرح ٹیکس کریڈٹ ریجیم آیا ہے اس کو ہم نے سمپلیفائی کرنا ہے. کسی طرح اٹس ناٹ دا پرپز کہ آئی ٹی کمپنیز ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتی. آئی ٹی کمپنیز ڈاکیومنٹیشن بھی کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس کو سمپلیفائی کر کے انکریج کیا جائے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ آئیں اور یا تو ایگزمپشن واپس رینیو کر دی جائے یا ٹیکس کریڈٹ ریجیم کو سمپلیفائڈ وے میں انٹروڈیوس کیا جائے تاکہ اس سے کوئی نیگیٹو افیکٹ نہ ہو. باقی 2-3 چیزیں اور ہیں. منیمم ٹیکسیشن اور ڈومیسٹک آئی ٹی گرو کرنا بہت ضروری ہے ندیم صاحب. اس کے بغیر گروتھ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی. تو ڈیجیٹائزیشن آف پاکستان. اچھا میں بریک پہ جاؤں گا، آپ ساتھ رکیے آصف صاحب. مجھے بریک لے سے واپسی پہ عمر صاحب سے درخواست کریں گے، یہ جو 2-3 آپ نے پوائنٹ بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر ان سے جواب لیں گے، لیکن بریک لے لیں پہلے. ویلکم بیک. عمر صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے؟ آصف صاحب نے ضرور. آصف صاحب نے جو بات کی ہے بالکل درست ہے. آئی ٹی کو جتنا فروغ کرنا چاہیے انشاءاللہ ہم لوگ کر بھی رہے ہیں، کریں گے بھی. اور اس سال تقریباً $2 ارب کی ایکسپورٹس ہو جائیں گی اور مزید ہم نے کرنی ہے. ابھی یہ بریک کے اندر ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ کس چیز میں ہے. آئی ٹی وہ سیکٹر ہے جو کہ آپ کو ٹھیک ٹھاک آپ کی یوتھ کو ٹیکنیکل ٹرین ان کو کریں، ٹیکنیکلی ٹرین کریں اور آپ کی ٹھیک ٹھاک یوتھ اس میں کھپت سکتی ہے. جو گروتھ ہم ٹیکسٹائل سے نہیں لے سکتے اس سے لے سکتے ہیں. ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ ہے نا. آپ مجھے بتا دیں ندیم صاحب، آپ کی ٹاپ کمپنیز سیلز وائز آپ دنیا کی دیکھیں، آپ کی مینوفیکچرنگ نہیں ہے، آپ کی والمارٹ ہے، آپ کی مائکروسافٹ ہے، آپ کی گوگل ہے،
آپ کی یا امیزون ہے, یہ وہ کمپنیز ہیں جو بہت زیادہ ہیویلی ڈپینڈنٹ ہیں ہمارے جی ڈی پی کے سائز سے بڑا سائز ایپل گوگل ان کمپنیز کا. آپ کا یہ کمپنیز آپ اٹھا لیں تو جتنے مسلم ممالک ہیں ان کو اکٹھا کر دیں اور ٹاپ کی 5 امریکن کمپنیز لے لیں, ان کی سیلز لے لیں, وہ مسلمان ملکوں کی جی ڈی پی سے زیادہ ان کی سیلز ہے. یہ آپ کا پوٹینشیل ہے اور یہ ہم نے کرنا ہے. اور میں اپنے حلقے کے حوالے سے بات کرتا ہوں, ہم نے کل ہی ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان ٹیک اوور, این آر ٹی سی اس کو ٹیک اوور کر رہا ہے, فاشو شولے یونیورسٹی ہے, وہاں پہ ہم لوگ آئی ٹی پارک بنا رہے ہیں. تو وہاں پہ ہم لوگ ایک سینٹر آف ایکسلنس بنا رہے ہیں آئی ٹی کا, اور مختلف جگہوں میں پاکستان میں بھی ہم نے یہ چیز. ایک لاسٹ کلوزنگ ریمارکس آصف صاحب آپ سے, کوئی تجویز آپ دینا چاہیں تو دے دیجیے. جی سر, میری طرف سے یہ ایک بات ہے کہ جتنے بھی انویسٹرز ہیں پاکستان میں, جتنے بزنس کمیونٹی ہے, آئی تھنک دے نیڈ ٹو کم فارورڈ اینڈ انویسٹ ان دس سیکٹر. اینڈ انویسٹمنٹ کا 2 طریقے ہیں. آپ انآرگینک گروتھ ہوتی ہے ایکویزیشن سے, آپ باہر ملکوں میں کمپنیز کو دیکھیں, انویسٹ کریں اور وہاں سے پاکستان میں کام لے کے آئیں, اور کسی کے ساتھ کسی لوکل کمپنی کو اٹھائیں اس کو گرو کرنے کے لیے, کیونکہ کافی لوکل کمپنیز میں ان کو انویسٹمنٹ نہیں ملتی. کوئی ہمارے بینکس سروسز سیکٹر میں لون نہیں ملتے جب تک کہ ان کے پاس کوئی فکس کولیٹرل نہ ہو. تو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. جب انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس سیکٹر میں, جب بزنس کمیونٹی آگے آتی ہے, اس میں بہت پوٹینشیل ہے, بہت اپرچونٹی ہے. ایکو سسٹم ہمیں ڈیولپ کرنا ہے, ہمیں اپنی سپلائی پہ ایز آئی سیڈ کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہماری گورنمنٹ کو ایز آف ڈوئنگ بزنس جتنا ہم آئی ٹی سیکٹر کو دیں گے اتنا فائدہ ہوگا, کیونکہ یہ بچے بیسمنٹ میں اور بینگلورز میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. تو اور ٹیکسیشن کو جتنا سمپلیفائی کریں گے, اور پاکستان کو بہت ضروری ہے کہ ہم ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں, اس میں ہر چیز ڈیجیٹائز ہونے کی ضرورت ہے. سٹیزن شپ, سروسز, پورٹلز, جتنا کام ہم پاکستان میں پاکستانی کمپنیز کام کریں گی وہی ٹیلنٹ پروڈیوس ہوگا یہاں سے, اور وہی ٹیلنٹ اور وہی سروسز ایکسپورٹ ہوگی. ہمیں سکھانے کے لیے بچوں کو یہ لوکل مارکیٹ, ڈومیسٹک مارکیٹ کو کھولنا پڑے گا. ہمارا جی ڈی پی کا بہت کم پرسنٹیج اس وقت آئی ٹی کا ہے. اگر ڈومیسٹک بزنس کی بات کریں, جب تک ڈومیسٹک بزنس گرو نہیں ہوگا ایکسپورٹس بھی ڈبل نہیں ہوں گے. تو آصف پیر صاحب, سی ای او سسٹمز لمیٹڈ, آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ازما بی بی, پہلے ازما سے ایک آپ کے پروگرام توسط سے مجھے آصف صاحب کا نمبر دیجیے گا, میں خود ان سے کانٹیکٹ کر کے آئی ٹی منسٹری اور باقیوں سے میں ان کا کانٹیکٹ کراتا ہوں. پرو ایکٹیولی ہم نے کرنا. چلیں یہ ڈن ہو گیا جی, آپ کا میں ان سے رابطہ کراؤں گا پروگرام کے بعد, باقی کام آپ ذمہ داری اٹھائیں گے انشاءاللہ کریں گے. ازما بی بی, بجٹ کے حوالے سے آپ کی تجویز. دیکھیے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, آپ تو ایسے مطلب کریں جیسے ان کو پہلے ساری باتوں کی سمجھ آ گئی ہوئی ہے, جو اب یہ ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی. وہ تمباکو کا جو مافیا ہے اس کے خلاف کب سے بات کر رہے ہیں ہم, اور اس سارے مافیاز خود پالتے ہیں. یہ جو جہاں تک آئی ٹی کی بات ہے, شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں فری انٹرنیٹ جو ہے وہ ہر پبلک پلیس پہ, ایون بسوں کے اندر, تمام یونیورسٹیز میں وہ پروجیکٹ وائنڈ اپ کر دیا گیا ہے. یہ آئی ٹی کے جو شاہکار ابھی مطلب جن کو آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی سمجھ نہیں آتی. عمر ایوب صاحب سے صرف 2 باتیں, انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ بجلی کی قیمت میں آئی ایم ایف کے کہنے پر انہوں نے کتنا اضافہ کیا اور اب یہ کتنا کرنے جا رہے ہیں. میں بتا دیتی ہوں, 10 روپے سے زیادہ اضافہ ابھی تک ہو چکا ہے, مزید یہ کرنے جا رہے ہیں. تابش گوہر صاحب نے کل کہہ دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب کے دور میں جب وہ خود وزیر تھے تب ایک بہت بڑا بریک ڈاؤن ہوا تھا بجلی کا, اور کتنے گھنٹوں پاکستان جو ہے وہ بجلی سے جو ہے وہ رہا تھا. کہاں گئے آپ کے وہ اربوں روپے جو آپ نے ابھی ہمیں سنائے ہیں, آپ نے ڈالے تھے اور پھر وہ آپ نے بہت جو ہے وہ کر دیا تھا. اگر آپ نے کچھ کیا ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا. گندم بہت ہے لیکن باہر سے آپ رشین گندم منگا کے کالی کھائیں گے اس ملک کے اندر. آپ کے پاس گنا بہت ہے لیکن چینی جو ہے وہ آپ کو 120 روپے ملے گی. یہ حال ہے اس ملک کی گورننس کا اور ان کے حکمرانوں کا. بریک ڈاؤن ہوا, انکوائری ہوئی, اسی وقت میں نے بتایا تھا کہ جی ہیومن ایرر تھا, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, ان سی او کو سیک کیا گیا. نمبر 1. نمبر 2, سسٹم جو لیکن آپ تو وزیروں کو ہم نے 6 گھنٹے کے اندر ہم نے اس کو آن لائن لے آئے تھے بنسبت بمقابلہ اس کے کہ باقی ملکوں میں 2 دن وہ تھا. تیسری اہم بات یہ تھی جناب والا کہ آپ کا پی ایم ایل این کے دور میں انہوں نے بات کی تھی ایل این جی کے, میں ایگزیکٹ میرے فنگر ٹپس پہ فگرز ہیں, 17-18 میں پی ایم ایل این نے سپاٹ پرائسز ڈی ایس کی لی تھی جب ایل این جی فری مل رہی تھی آپ نے کیوں نہیں. 8.65. میرا سوال یہ ہے کہ جب ایل این جی کے ایک منٹ مجھے دے دیں. آپ کا بہت شکریہ, آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے, خدا حافظ.